کہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر پتھروں کے نیچے ایک طرح چھپ گئے کہ باقاعدہ ایک پہاڑ پیغمبر اسلام کے جسم کے اوپر بن گیا۔ کوئی اگر دیکھنے والا دیکھے تو اسے کچھ نظر بھی نہ آئے۔ قریش سب کے سب واپس چلے گئے اور وہ سمجھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی، لیکن کب اطلاع ملی؟ جب پورا دن گزر گیا، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہر آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کو جب جمع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کیا واقعات ہوئے۔ اطلاع ملی، حضرت علی روتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ اے علی کیا بات ہے؟ کہا کہ پیغمبر اسلام پہ اس طرح سے سنگ باری کی گئی ہے کہ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا اس وقت پیغمبر اسلام کہاں پہ ہیں۔ جناب خدیجہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور حضرت علی کے ساتھ پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکلیں، اور آخر کار یہ پتہ چلا کہ کوہ ابو قبیس کی طرف پیغمبر اسلام گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ایک طرف سے میں جاتا ہوں، دوسری طرف سے آپ جائیے، چوٹی پہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ پیغمبر اسلام اس طرف ہیں، اس طرف ہیں، چوٹی پہ ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم پروردگار سے تشریف لاتے ہیں، اپنے پروں کی مدد سے ان پتھروں کے پہاڑ کو ہٹاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں ہیں کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہیں اور جسم سے خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے، قوم لوط کو جس طریقے سے میں نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے، بس آپ کی اجازت کی شرط ہے۔ باقی کسی نبی میں ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہو پھر نبی سے بھی اجازت لینا پڑی ہو، مگر یہ پیغمبر اسلام کی امت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام قوم لوط پہ عذاب لا سکتے ہیں بغیر حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھے ہوئے، مگر پیغمبر اسلام کی قوم پہ عذاب نہیں آ سکتا جب تک کہ پیغمبر اسلام اجازت نہ دیں۔ آپ اجازت دیجئے، میں ایک مرتبہ اپنا پر مار کے ساری قوم کو زمین میں غرق کر دوں گا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ نہیں جبرائیل، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ روایت یہ ہے کہ سورج کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیجئے، میں ایک مرتبہ سورج کو زمین پہ لا کے سب کو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اس کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زمین کے فرشتے آتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم زمین کو پھاڑ کے پوری قوم کو اس میں غرق کر دیں گے۔ پیغمبر اسلام ان کو بھی منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب آ کے پیغمبر اسلام کی اس پریشانی کو دیکھتے ہیں۔